अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ने अपना बहुत सा ख्याल रखा होगा। ज़री वॉइस चैनल पे आज आया है मरीह। मरीह यानी चाँद। मैं हूँ मरीह, आप लोग इंसान। उर्दू में मुझे मरीह, अंग्रेज़ी में मार्स और हिंदी में मंगल कहते हैं। यकीनन दूसरी ज़ुबानों में भी मेरे कई नाम हैं। आप मुझे दिन के वक़्त सूरज की रोशनी में नहीं देख सकते, अलबत्ता रात के वक़्त मैं आसमान पर एक सुर्ख सितारे की तरह दिखाई देता हूँ। मगर मैं कोई सितारा हरगिज़ नहीं हूँ, मैं तो एक सैयारा हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरी बहन यानी ज़मीन एक सैयारा है जिस पर आप लोग रहते हैं। मैं हर वक्त सूरज के गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगाता रहता हूँ और हर सेकंड में 24 किलोमीटर का फासला तय कर लेता हूँ। ऐसे में मेरे लिए किसी एक जगह ठहर कर बात करना मुमकिन ही ना था। मैं एक सैयारा हूँ, मगर आप इंसान मुझे ना जाने क्या क्या समझते रहे हैं। मसलन आज से हज़ारों साल पहले के इंसान ने जब मेरी सुर्ख रोशनी देखी तो मुझे गर्म मिजाज पाया, मुझे गर्म मिजाज समझा। वो इसलिए कि आग भी मेरे ही जैसी सुर्ख होती है और इसमें गर्मी भी होती है। हालांकि प्यारे दोस्तों, सच तो ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ठंडा हूँ। मेरा मिजाज बहुत ही ठंडा है। मेरा औसत दर्जा हरारत -23 दर्जे डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मेरी सतह का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतने कम दर्जा हरारत पर तो ज़मीन पर पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़ारों साल पहले के इंसानों ने मुझे गर्म मिजाज और आग का नुमाइंदा समझने के बाद एक हरकत और कर डाली। वो हरकत क्या थी? उन्होंने मुझे जंग का देवता मार्स बना दिया, जबकि मैं कोई देवता नहीं, बल्कि मैं तो कुदरत का बनाया हुआ एक मामूली सा वजूद हूँ। लेकिन तब मेरी किसी ने एक ना सुनी। मुझ पर दूसरा जुल्म नजूमियों ने किया। उन्होंने आसमान पर मेरे चमक में तब्दीली और सितारों के दरमियान मेरी बदलती जगहों को लोगों की किस्मतों से वाबस्ता कर दिया। मैं इस वक्त भी इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा करने से माजूर रहा। वो तो शुक्र है कि फल्कियात में तरक्की की वजह से अब मेरी हकीकत खुल कर आप लोगों के सामने आ चुकी है। लेकिन नजूमी तो आज भी अपनी जहालत पर डटे हुए हैं। वो ना सिर्फ मुझे बल्कि दूसरे सितारों और सैयारों को बुनियाद बनाकर लोगों की किस्मतों का हाल अक्सर बताते रहते हैं। आज मौका मिला तो मैं आप सबको खबरदार कर देना चाहता हूँ कि नजूमियों की बातों में हरगिज़ ना आइएगा। ऐसा करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों ही खराब करेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। आज से 400 साल पहले जब दूरबीन ईजाद हुई तो इटली के साइंसदान गैलीलियो गैलीली ने पहली बार अपनी दूरबीन की मदद से मेरा जायज़ा लिया। उसके बाद जैसे जैसे दूरबीनें ताकतवर होती गईं, वैसे वैसे फल्कियात के माहिरीन मुझे और भी ज़्यादा तफसील से और भी ज़्यादा बड़ा करके देखने के काबिल होने लगे। दूरबीनों से मेरी रंगत गहरी सुर्ख नज़र आती थी, इसलिए मुझे सुर्ख सैयारा यानी रेड प्लैनेट भी कहा जाने लगा। और फिर हुआ कुछ यूँ। आज से तकरीबन 150 साल पहले इटली के एक साइंसदान गियोवानी शियापारेली ने अपनी दूरबीन से तकरीबन 10 साल तक मेरा मुशाहदा करने के बाद मेरी सतह का एक तफसीली नक्शा तैयार किया। इस नक्शे में मेरी सतह पर छोटी बड़ी नालियाँ भी दिखाई दी थीं, जिन्हें शियापारेली ने केनाल्स का नाम दिया। वैसे तो इटली की ज़ुबान में केनाल्स का मतलब सिर्फ नालियाँ होता है, लेकिन जब यह नाम
انگریزی جاننے والے ماہرین کے پاس پہنچا تو وہ اسے کینال سمجھے۔ کینال۔ اب چونکہ کینال انگریزی زبان میں کینال سے مراد نہر ہوتی ہے، تو یہ شور مچنے لگا کہ مجھ پر یعنی مریخ پر کہ مجھ پر بھی زمین جیسی نہریں موجود ہیں، گویا مجھ پر بھی انسانوں جیسی ہی کوئی اور مخلوق آباد ہے جس مخلوق نے یہ نہریں تعمیر کروائی ہیں۔ کچھ عرصے بعد آج سے کوئی 100 سال پہلے ایک شوقیہ امریکی ماہر فلکیات پرسیول لاول نے میری سطح پر سینکڑوں نئی نہریں دریافت کرنے کا اعلان کر دیا۔ مگر لاول صاحب صرف یہیں پر نہیں رکے، بلکہ انہوں نے یہ یقین بھی ظاہر کر دیا کہ مجھ پر اسی طرح کے شہر آباد ہیں جیسے کہ شہر زمین پر ہوتے ہیں۔ اس اعلان پر کسی نے تو یقین کر لیا اور کسی نے سراسر شک کا اظہار کر دیا۔ خیر، اگلے 70 سال تک یہ بحث جاری رہی کہ مجھ پر واقعی کوئی ایسی مخلوق آباد ہے جس نے نہریں تعمیر کی ہیں، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ بھولے لوگوں نے مجھ سے طرح طرح کی کہانیاں وابستہ کر دیں۔ پھر پیارے دوستو، 1976 عیسوی 1976 میں زمین سے بھیجے گئے 2 خودکار ہوائی جہاز وائکنگ اول اور وائکنگ 2 میری سطح پر اترے۔ ان دونوں ہوائی جہازوں نے میری سطح کی ہزاروں تصویریں کھینچنے کے علاوہ میری فضا یعنی ہوا اور مٹی کا خاصی تفصیلی جائزہ لیا۔ تب سے لے کر آج تک انسانوں کے بنائے ہوئے درجنوں خودکار ہوائی جہاز مجھ پر اتر چکے ہیں۔ اس وقت جب کہ میں یہ آب بیتی لکھ رہا ہوں، انسان خود مجھ تک نہیں پہنچ سکا ہے، لیکن سنا ہے کہ زمین پر موجود کچھ ادارے آئندہ 10 سے 20 سال کے دوران انسانوں کو مجھ تک پہنچانے کے لیے نت نئے منصوبے بنا رہے ہیں، اور کچھ اداروں نے تو مالدار لوگوں سے اس مقصد کے لیے رقم بھی جمع کرنا شروع کر دی ہے۔ باہدہ اس سارے کھیل میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو وہی کا وہی ہوں، لیکن پیسہ کمانے کا یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ اب میں جلدی اپنے بارے میں کچھ اور معلومات بھی بتاتا چلوں۔ آپ کو اپنے بارے میں کچھ اور معلومات بھی دیتا ہوں۔ میرا شمار پتھریلے بونے یعنی راکی ڈوارفز کہلانے والے سیاروں میں ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہمارا سب سے ننھا منا بھائی عطارد ہے، جو سورج سے نزدیک ترین بھی ہے۔ پھر ہماری بہن زہرہ آتی ہے۔ اس کے بعد میری بڑی بہن یعنی زمین کا نمبر آتا ہے، جبکہ چوتھا مریخ یعنی کہ ماں بدولت۔ اپنے اور اپنے خاندان یعنی نظام شمسی کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے گھرانے کے سربراہ یعنی قبلہ سورج صاحب عمر میں سب سے بڑے ہیں، جو آج سے تقریباً 5 ارب سال پہلے وجود میں آئے تھے، جن کے بنتے ہی خاندان کے باقی تمام ارکان بھی وجود میں آنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ البتہ ہم تمام بہن بھائی یعنی نظام شمسی کے تمام سیارے حضور قبلہ سورج صاحب کے تقریباً 50 کروڑ سال بعد گیس کے انتہائی گرم گولوں کی شکل میں آئے۔ یہ باتیں خود مجھے بھی ان انسانوں سے معلوم ہوئی ہیں، جنہیں آپ ماہرین فلکیات یعنی ایسٹرونامرز کہتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آیا، اور یہ کہ اس وقت میں گیس کا انتہائی گرم گولا تھا، لیکن تقریباً 1 ارب سال گزرنے کے بعد میں اچھا خاصا ٹھنڈا ہو گیا، اتنا ٹھنڈا کہ میری سطح جم کر ٹھوس چٹانوں کی شکل میں آ گئی ہے۔ تب سے لے کر آج تک میرے ساتھ مزید کیا ہوا
اور مجھ پر مزید کیا گزری، اس بارے میں جاننے کے لیے ماہرین فلکیات اب تک کوششوں میں مصروف ہیں۔ جب وہ کچھ بتائیں تو میں بھی اس قابل ہو سکوں گا کہ آپ کو اپنے بارے میں مزید معلومات دے سکوں۔ اس وقت سورج سے میرا اوسط فاصلہ 22 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی زمین کے مقابلے میں تقریباً 8 کروڑ کلومیٹر زیادہ۔ دوربین سے دیکھنے پر میں بہت بڑا ضرور نظر آتا ہوں، لیکن میری جسامت زمین سے تقریباً آدھی ہے۔ اسی طرح مجھ میں کشش کی قوت بھی زمین کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی اگر زمین پر آپ کو وزن 100 پاؤنڈ ہے تو میری سطح پر آپ کا وزن صرف اور صرف 50 پاؤنڈ رہ جائے گا۔ کشش کم ہونے کی وجہ سے مجھ پر ہوا کا دباؤ بھی بہت کم ہے، جو زمین کے مقابلے میں صرف 0.6% ہے۔ اور تو اور زمین کی فضا یعنی ہوا میں سب سے زیادہ نائٹروجن گیس 78%، پھر آکسیجن گیس 21%، اور پھر بہت ہی معمولی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ سمیت دوسری کئی گیسیں ہیں۔ پیارے دوستو، میرا تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہے۔ ایک تو میری فضا ویسے ہی بہت ہلکی ہے، اوپر سے اس میں بھی 95% کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے۔ نائٹروجن اور آکسیجن تو بہت ہی معمولی مقدار میں ہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے، پیارے دوستوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ مجھ سے ملنے تشریف لے آئیں تو اپنے ساتھ ڈھیر ساری آکسیجن کا بندوبست کر کے لائیے گا، ورنہ میرے پاس آتے ہی آپ کا دم نکل جائے گا، آپ کا دم گھٹنے لگے گا اور آپ مر جائیں گے۔ میرا اور زمین کا ایک دن کا تقریباً یکساں سفر ہے، مطلب یہ کہ زمین پر ایک دن کی لمبائی 24 گھنٹے ہوتی ہے، جبکہ میرا ایک دن 24 گھنٹے 40 منٹ میں پورا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود میرے اور زمین کے ایک سال میں تقریباً بہت فرق ہے۔ زمین کا ایک سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ مجھے ایک سال پورا کرنے میں 687 دن لگ جاتے ہیں۔ مگر دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ایک دن کو سول کا نام دیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن سننے میں مجھے یہ ایک سال جیسا ہی لگتا ہے۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیارے دوستو، زمین پر بسنے والے انسانوں، لکھنے کو تو میں اپنے بارے میں اور بھی بہت ساری تفصیلات لکھ سکتا ہوں، لیکن بھائی دوسروں کو بھی تو کچھ کہنے کا حق پہنچتا ہے نا، اسی لیے میں اپنی یہ آبی بیتی یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، زرین چینل پر پھر آئے گی ایک نئی آبی بیتی، نئی کہانی، چونکا دینے والی، سنسنیخیز اور دلچسپ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، کسی کا دل مت دکھائیں۔ پیارے دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔